السلام علیکم کلاس۔ آج ہم حیدر علی آتش کی غزل کے مشقی سوالات کریں گے۔ شاعر نے ہمیشہ کس کے وصف لکھے ہیں؟ شاعر نے ہمیشہ دندان یار یعنی محبوب کے دانتوں کے وصف لکھے ہیں۔ شاعر کی عمر کیسے بسر ہوئی؟ شاعر کی عمر ظاہری طور پر جاگ کر لیکن قسمت کے حوالے سے بسر ہوئی سو کر، یعنی ساری زندگی بدقسمتی میں گزار دی۔ شاعر نے اپنی کشت سخن کے بارے میں کیا کہا؟ شاعر نے کہا، میری کشت سخن یعنی شاعری کی کھیتی بغیر پریشانی کے سرسبز و شاداب ہے، یعنی وہ خود بخود شعر کیسے چلے جاتے ہیں، انہیں الفاظ سلیکٹ نہیں کرنے پڑتے۔ برہمن کو کس بات کی حسرت رہی؟ برہمن کو اس بات کی حسرت رہی کہ خدا نے بتوں کو بولنے والا کیوں نہیں کیا، یعنی بت ان سے بات کیوں نہیں کرتے، ان کا رنج و غم میں ان کا دل کیوں نہیں بٹاتے یا ان کے دل کو سہارا کیوں نہیں دیتے۔ شاعر کا قلم کیا کام کرتا ہے؟ شاعر کا قلم موتی پروتا ہے، مراد یہ کہ اچھی شاعری اور مفید باتیں نکلتی ہیں۔ مندرجہ ذیل تراکیب کے معنی لکھیں۔ وصف دندان یار، محبوب کے دانتوں کی خوبی، مراد محبوب کے دانتوں کی تعریف۔ فکر کشت سخن، شاعری کی کھیتی کی فکر، مراد اشعار لکھنے کی فکر یا شوق۔ اب نیکسٹ آپ کے پاس ہے کالم میچ کریں گے۔ اندھیرا اجالا، وصف دندان، قلم موتی، عمر بسر، جاگا سویا، فکر سخن، زنخداں کنواں، مزہ غم۔ اس کے بعد ہے مندرجہ ذیل شعر میں موجود تشبیہ کے بارے میں اپنے استاد سے آگاہی حاصل کریں۔ ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا؟ جواب ہے اس کا، تشبیہ اس میں استعمال ہوئی ہے کسی ایک چیز کو کسی خاص مشترکہ خوبی کی یا برائی کی بنا پر کسی دوسری چیز جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ مندرجہ بالا شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کے دانتوں کو موتیوں سے تشبیہ دی ہے۔ موتی چمکدار ہوتے ہیں، شاعر کے محبوب کے دانت بھی چمکدار ہیں، اس لیے محبوب کے دانتوں کو موتیوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ نیکسٹ اعراب لگائے گئے ہیں۔ اعراب، پہلا لفظ ہے وصف، پھر قلم، عمر، بخت، کشت سخن، برہمن، زنخداں، اور اس کے بعد الفاظ کے جملے ہیں۔ وصف خوبی، سچائی کا وصف ہر شخص میں ہونا چاہیے۔ بخت قسمت، میرے بخت جاگے کہ آپ ہمارے گھر آئیں۔ پھر برہمن پنڈت، برہمن بتوں کے پجاری ہوتے ہیں۔ زنخداں ٹوڑی، چاہے زنخداں خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ آتش، آگ، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جہنم کی آتش سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد آپ کے پاس متضاد الفاظ ہیں۔ اندھیرا اجالا، جاگنا، سونا، غم، خوشی، آگ، پانی۔ درجن مرکبات کے نام لکھے۔ رخ و زلف مرکب عطفی ہے۔ دندان یار مرکب اضافی ہے۔ کشت سخن مذکر اضافی ہے۔ غور سے غزل کو پڑھیں اور درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ اس غزل کا مطلع کون سا ہے؟ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ رخ و زلف پہ جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا۔ اس غزل کا مقطع کون سا ہے؟ غزل کا آخری شعر مقطع ہے۔ زنخداں سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ تو یہاں پر آتش تخلص استعمال ہوا ہے، اس وجہ سے یہ مقطع کہلاتا ہے۔ اس غزل کی ردیف کیا ہے؟ کیا۔ ٹھیک ہے، یہ اشعار کے آخر میں کیا استعمال ہو رہا ہے۔ اس غزل میں موجود 5 قوافی کی نشاندہی کریں۔ کھویا، رویا، پرویا، سویا، بویا، گویا، دھویا اور ڈبویا۔ 5ویں شعر میں شاعر نے کیا اس طرح استعمال کیا ہے؟ آتش نے غزل کے 5ویں شعر میں بتوں کو بطور استعارہ استعمال کیا ہے اور اس سے مراد اپنے محبوب کو لیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا مشقی سوالات یہ مکمل ہوئے۔ تمام سوالات آپ نے کاپیز پر کرنے ہیں۔ تھینک یو۔